دنیا میں یہودیوں سے زیادہ سرکش اور بدبخت قوم کوئی نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر اکرام نہ تو کسی کو ستاتے تھے اور نہ ہی کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے تھے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی انبیاء کرام میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں بہت دعائیں اور التجا کی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ آپس میں سکی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ ازاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی نیک، پاک دامن اور سادہ زندگی بسر کرنے والے پیغمبر تھے۔ غذا با ضرورت ہی کھاتے، لباس صرف اتنا ہی پہنتے جس سے ستر پوشی ہو سکے۔ آپ کو جنگل اور بیابانوں سے محبت تھی۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں پر گزرا جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد کو بطور غذا استعمال فرماتے تھے، اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے، اور نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی زمین جائیداد، اور جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ میں تم کو نماز کا حکم دیتا ہوں جو خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں۔ مفسرین کی اکثریت میں جس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں
یہودیہ کا بادشاہ ایروش جو بڑا عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک اور بنی اسرائیل میں فسق اور فجول بڑھ رہا تھا، اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہرودیاس کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہذا انہوں نے بادشاہ کی اس فحاش حرکات پر آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا آپ اللہ کے سچے نبی اور ایک نیک انسان ہیں، اور بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کی داچتا ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنی اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محفل میں رقص اور موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے رقص اور اداؤں سے بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا ماں نے بیٹی سے کہا کہ تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ تو بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے میں بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک اتار کر ایک تھال میں رکھ کر اپنی محبوبہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے وہ زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیزر البیریس تھا اور وہ ہیرودس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیر پہنا کر سرے عام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب زنجیروں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑے دونوں میاں بیوی اس شہر سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں ہی مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور ان قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مخرفین نے لکھا ہے، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوئی۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، تو اس صندوق پر لکھا ہوا تھا، یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔